السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج وومنس ڈے ہے، تو سب عورتوں کو سب سے پہلے ان کا عالمی دن مبارک ہو۔ تو معاشرے میں عورت کا مقام، اس کے بارے میں آج اس موضوع کے بارے میں آج ہم بحث کریں گے کہ میں نے سوچا چلیں آپ سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر دیتی ہوں۔ اگر آپ سبھی بھی میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اچھی لگے سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس اس بارے میں ضرور کیجیے گا۔ تو معاشرے میں عورت کا مقام ہمیشہ موضوع زیر بحث رہا ہے۔ ہندو دھرم میں عورت کی حیثیت پاؤں کی جوتی کی سی تھی، اور اگر پاؤں میں پوری آ جاتی تو اچھی لگتی تو پہن لی جاتی، اگر ناگوار گزرتی تو اس کو الگ کر دیا جاتا۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ایک اور عقیدے کے مطابق عورت کو گناہوں کی جڑ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے عورت کو حقیر اور کم تر حیثیت سمجھا جاتا تھا۔ حقیر تر حیثیت کی مالک تھی وہ، اور کسی کے گھر اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو ان کے لیے شرمندگی کا باعث سمجھی جاتی، لیکن اسلام نے اس عقیدے کو ختم کیا، عورت کو عزت دی اور اس کو وہ حقوق دیے جو اس سے پہلے کسی مذہب نے نہ دیے تھے۔ موجودہ سائنسی دور میں ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو مغربی تہذیب ہے، بظاہر عورت کو مرد کے مساوی حقوق دیے ہیں، اسے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا تصور پیش کیا ہے۔ فرانس جیسے ترقی یافتہ اور فیشن پرستوں کے ملک میں بھی عورت کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ کچھ سال پہلے یہ حق ان کو دیا گیا، اور اس وقت بھی امریکہ جیسے امیر ترین ملک میں کام کرنے والی عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا معاوضہ ملتا ہے، اور اسلام نے عورت کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ اس کے سامنے سب رشتے ہی جو جاتے ہیں۔ والدین کی فرمانبرداری کے بارے میں کئی آیات میں حکم آیا ہے، اور ماں باپ میں زیادہ درجہ ماں کو دیا ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت لا کر رکھ دیا۔ اسلام نے عورت کو روحانی ترقی کے سلسلے میں بھی نظر انداز نہیں کیا۔ زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان خواتین نے مثالی کردار ادا کیے، علم و ادب کے میدان میں، جنگ کے میدان میں، سیاست کے میدان میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام حیات میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، اور اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح پرورش کرے۔ اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ جائے اور گھر میں ہی قید رہے، اور ضرورت کے مطابق وہ باہر بھی جا سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بیوی کے روپ میں انتہائی قابل احترام درجے دیے ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو عزت کا مقام عطا کیا ہے وہ کسی غیر مسلم مذہب میں نہیں ہے، اور وہ غیر مسلم عورتوں کے لیے جو اسلام میں عورت کو مقام دیا ہے، اور وہ غیر مسلم عورتوں کے لیے لائق رشک ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ نہیں، یا آہستہ آہستہ ہم وہی پرانے رسم و رواج اپنا رہے ہیں جو جہالت کے دور میں تھے، قبل از اسلام سے پہلے تھے۔ بیٹی کو عزت نہیں دی جاتی تھی، غیرت کے نام پر بیٹی کو قتل کیا جاتا تھا، بیٹے کی خواہش پر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کہیں آپ بھی اس نظام میں شامل تو نہیں ہو رہے۔ بیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، اور اگر اسے اپنی رائے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سب اسلامی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو کمنٹس ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا، اور مجھے اس ٹاپک کے بارے میں ضرور کمنٹس کیجیے گا کہ آپ میری اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور ہم بھی اسی معاشرے میں شامل ہیں، اور اس میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ہم بھی ان میں کہیں شامل تو نہیں ہیں۔ بیوی، بیٹی اور ماں کو عزت دیں، جو اس کا مقام ہے اس کو دیں، تو اصل میں ہم اسلامی معاشرے میں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اسلام کا نام ہی لے سکتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک سب کو میری طرف سے اللہ حافظ۔